بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والا تھا کہا کہ ابو عبداللہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے سنیے چچا، اگر ہم حضور اللہ سے کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ نے بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ نے دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا ہے کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا اللہ کے رسول نے اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی بو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے حذیفہ تم جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرات کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والا اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا لڑتی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند آواز میں کہنے لگا اے قریشیو اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پا لو، ایسا نہ کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ نہیں ٹھہر رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں۔ بس میں تو سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی بیوی صاحبہ کی نماز تھی نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ پھر رکوع و سجود کیا۔ میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلے غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم اللہ کے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تانپ رہا تھا۔
میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھ لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چونکنے ہو جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں نے واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپانے لگا، تو حضور نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی۔ وہ صبح تک سویا رہا، پھر صبح خود رسول اللہ نے مجھے یہ کام کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ